ایک اندھیری رات، سمندر کی گہرائیاں، موجوں کا شور اور ایک انسان جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہے۔ نہ آسمان دکھائی دیتا ہے، نہ زمین، صرف اندھیرا، 3 اندھیرے، اور اس اندھیرے میں ایک صدا گونجتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کون ہے؟ کیسے ایک اللہ کا نبی سمندر کی تہ میں جا پہنچا؟ اور کیا اس اندھیرے سے واپسی ممکن تھی؟ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ جو قیامت تک انسان کو امید، توبہ اور اللہ کی رحمت کا درس دیتا رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے ان واقعات میں سے ہے جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ یہ کہانی نافرمانی اور توبہ کے درمیان ایک نازک لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم شرک، ظلم اور نافرمانی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جو ہونے والا تھا وہ تاریخ میں ایک منفرد مثال بن گیا۔ نینوا، قدیم عراق کا ایک طاقتور شہر، وسیع بازار، بلند عمارتیں، لیکن دلوں میں اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام برسوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ توحید کا پیغام، اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا، نرمی بھی، سختی بھی، مگر قوم کا ایک ہی جواب تھا: انکار، تمسخر، تکذیب۔ قرآن کے مطابق قوم مسلسل سرکشی میں مبتلا رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دل بوجھل ہو گیا، انسانی جذبات غالب آنے لگے۔ ایک لمحہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ یہ نافرمانی نہیں تھی، لیکن عجلت تھی، ایک نبی کی شان کے خلاف جلد بازی۔ قوم پر عذاب کی وعید سنا کر وہ بستی سے نکل گئے۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ اب عذاب آ کر رہے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ انسانی اندازوں سے بلند ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی طرف بڑھے، ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ آسمان صاف تھا، لیکن تقدیر حرکت میں آ چکی تھی۔ اچانک ہوا کا رخ بدلا، بادل گہرے ہو گئے، موجیں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگیں، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اہل کشتی خوف زدہ ہو گئے۔ یہ عام طوفان نہیں تھا۔ قدیم روایت کے مطابق کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی گئی۔ قرعہ نکلا حضرت یونس علیہ السلام کے نام۔ ایک نبی، ایک مسافر، اللہ کے حکم کے سامنے خاموش۔ انہوں نے مزاحمت نہ کی، خود کو سمندر کے حوالے کر دیا، اور اسی لمحے ایک عظیم مچھلی اللہ کے حکم سے حرکت میں آئی۔ قرآن کہتا ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت کے مستحق تھے۔ اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کوئی آواز نہیں، کوئی راستہ نہیں، صرف ضمیر کی گونج۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کو پہچانا، یہاں غرور ٹوٹا، یہاں بندگی جاگی۔ اسی اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا مانگی جو قیامت تک قبولیت کی علامت بن گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلے، یہ دل کی گہرائی سے نکلے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ نے دعا قبول کی، مچھلی کو حکم ہوا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ کمزور جسم، بیمار حالت، لیکن روح زندہ۔ اللہ نے ان پر کدو کی بیل اگا دی، سایہ، غذا، شفا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، غصے کے بعد، عجلت کے بعد۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے اور حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ قوم جس سے وہ مایوس ہو چکے تھے ایمان لے آئی تھی، عذاب ٹل چکا تھا۔ یہ واحد قوم ہے
जिस पर अजाब की वईद आई मगर तौबा से बच गए। ये वाकया हमें सिखाता है मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है, अजलत नुकसान देती है और तौबा हर अंधेरे से निकाल लेती है। आज का इंसान भी कई अंधेरों में घिरा हुआ है, गुनाहों के अंधेरे, मायूसी के अंधेरे, अकेलेपन के अंधेरे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ आज भी जिंदा है। अगर दिल से पुकारी जाए, अल्लाह की रहमत मछली के पेट तक पहुंच सकती है, तो हमारे दिल तक क्यों नहीं।